بت پرستی کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات قرآن مجید و احادیث نبویہ اور سلف و صالحین کے اقوال و آثار سے ماخوذ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرون تھے اور وہ سب کے سب اسلام پر تھے، اور یہ روایت بخاری میں ہے، اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ قرون سے مراد ایک زمانہ کے لوگ ہیں یا اس سے مدت اور زمانہ مراد ہے۔ ان اچھے اور نیک زمانہ کے قوموں کے بعد ایسے حالات و واقعات ظاہر ہوئے کہ جس کا نتیجہ شرک اور بت پرستی نکلا۔ شرک اور بت پرستی کا سبب اور ابتدا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارشاد میں ملاحظہ فرمائیے کہ وہ قرآن کی آیت درج ذیل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ ہی وسوسہ یاغوث یاہوع اور عنصر کو چھوڑو کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں میں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو اور انہی کا نام رکھ لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی عبادت و پوجا نہیں کی تھی۔ جب یہ مجسمے بنانے والے ہلاک ہو گئے اور علم اٹھ گیا تو ان بتوں اور مجسموں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح علیہ بت پرست بعد میں عرب کے اندر پھیل گئے، اور اسی طرح فرمایا ہے حضرت اکرمہ، ضحاک قتادہ اور محمد بن اہلک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ابن جریر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے کے نیک لوگ تھے اور ان کے بہت سے متدین اور پیروکار تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کی اتباع کرنے والوں نے سوچا کہ اگر ہم ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تو ان سے ہمارا عبادت کا شوق زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے نیک لوگوں کی تصویریں بنا لیں۔ پھر جب یہ فوت ہوئے تو ان کے بعد والے لوگوں کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ تم سے پہلے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان پر بارش برستی رہتی تھی۔ تو ابلیس کے کہنے پر ان بعد والے لوگوں نے بھی ان کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ود یغوث یعوق نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور ودان ان سے بڑا تھا اور زیادہ نیکوکار تھا۔ ود کی پوجا کی ابتدا۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ ابو المطر نے فرمایا کہ لوگوں نے ابو جعفر باقر کے ہاں یزید بن احلب کا ذکر کیا، اور آپ نماز میں مصروف تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے سوال کیا کہ تم نے یزید بن محلب کا ذکر کیا ہے، وہ اس جگہ قتل ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کی گئی۔ پھر انہوں نے ود کا ذکر کیا کہ وہ نیک اور صالح آدمی تھا اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے، تو لوگ ان کی قبر پر جھک پڑے اور وہاں گریہ زاری شروع کر دی۔ جب ابلیس نے ان لوگوں کے غم اور پریشانی کا یہ حال دیکھا تو انسانی شکل و صورت میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ تم اس شخص پر اتنی آہوازاری کر رہے ہو، کیا میں تمہیں اس کی ایک تصویر نہ بنا دوں؟ وہ تمہاری مجلس میں رہے گی اور اس تصویر کی وجہ سے اس کی یاد تمہارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو ابلیس نے ان کو ایک تصویر بنا دی اور اس تصویر کو ان لوگوں نے اپنی مجلس میں رکھ دیا اور اس کی یاد میں مشغول رہے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس تصویر کے ساتھ زیادہ مگن رہنے لگے ہیں اور دیوانہ وار فریقہ ہیں، تو پھر ان سے کہا کہ میں یہ تصویر ہر ایک کے لیے الگ نہ بنا دوں اور ہر ایک گھر میں رہے گی اور اس طرح تم اس کو اچھی طرح یاد کر سکو گے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اب شیطان نے ہر گھر کے لیے الگ الگ ایک مورتی بنا دی۔ اس طرح وہ لوگ اس نیک شخص کی یاد میں مصروف رہے اور ان کی اولاد یہ دیکھتی رہی۔ اس طرح نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخرکار ان کی یاد کا سلسلہ ختم ہوا اور ان کی اولاد نے ود کے بت کی پرستش شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے سوا ودت کی پرستش کی گئی۔ تو اس روایت کے مضمون سے معلوم ہوا کہ مذکورہ تمام بتوں کی کسی نہ کسی نے عبادت کی ہے۔ حضرت مسلمہ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کے علاقہ میں دیکھا تھا۔ اس گرجے کا نام ماریہ تھا اور اس کی خوبصورتی کا تذکرہ بھی کیا اور آپ سے عرض کیا کہ اس میں بہت سی تصویریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں اس شخص کی تصویر بنا کر رکھ لیتے۔ یہ اللہ کے ہاں اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔